دوسرا پلڑا دنیا داری کا ہے۔ گویا کہ ایک دین ہے اور ایک دنیا ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کا پلڑا اگر بھاری نکلا تو ہم آخرت میں ناکام ہوں گے، اور اگر دین کا پلڑا بھاری نکلا تو ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ لیکن آج میں اور آپ اس دنیا میں دیکھیں، میں اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا دنیاوی پلڑا بھاری ہے، جبکہ دین کا پلڑا بھاری نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں، آپ، ہم سبھی دنیا کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کو طلب کروں اور میرے پاس مال ہو، سب کچھ ہو۔ گویا کہ میں اور آپ نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہماری زندگی کا سکون دین میں نہیں ہے بلکہ پیسے کے اندر ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید بیان کرتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا سکون، انسان کا جو سب سے مین پرزہ ہے، اس کا سکون اللہ رب العزت نے اپنے ذکر میں رکھا ہے، اور ہم نے اس چیز کو بھلا دیا۔ یہی وجہ ہے پھر مکہ مکرمہ میں یا بیت المقدس کے اندر کھڑا ہو کر رجب بٹ یہی کہتا نظر آئے گا کہ مجھے یہاں آ کر سکون نہیں ملا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے پیسے کو سکون بنایا ہے، دین کو سکون نہیں بنایا۔ مجھے جب یہ دوست نے ویڈیو سینڈ کی اور کہا کہ یہ دیکھیں، تو میں بڑا حیران ہوا کہ ایک مسلمان آدمی ہو اور اس کو وہاں جا کر سکون حاصل نہ ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہو مسلمان اور اس کو وہاں سکون حاصل نہ ہو، ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ رجب بٹ صاحب، آپ کا سکون پیسے کے اندر ہے، دین کے اندر نہیں ہے۔ آپ تو وہاں پر ولاگنگ کرنے کے لیے گئے تھے، اپنی ویڈیو بنانے کے لیے گئے تھے، نہ کہ وہاں پہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے تھے۔ اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہاں جاتے تو آپ کو ضرور سکون ملتا۔ اور دوسری بات کہ مسلمان کو جا کر وہاں سکون ملتا ہے، غیر مسلم کو سکون نہیں ملتا۔ آپ اپنے ایمان میں غور کیجئے کہ کہیں آپ کسی اور طرف تو نہیں جا رہے۔ اگر آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں تو پھر ابھی بھی وقت ہے کہ آپ کلمہ گو ہوئیے اور اللہ رب العزت کا نام بلند کیجئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے اندر انسان کا سکون رکھا ہے، دل کا سکون رکھا ہے، پیسے کے اندر سکون نہیں ہے۔ اور پھر آپ بیت المقدس جائیے، مکہ مکرمہ جائیے، ساری زیارات کیجئے، آپ کے دل کو ضرور سکون پہنچے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔